تین بار سورہ کوئی کی بات فرما کر افسر حسین ابن زاہد حسین کاظمی بیگم بنت بشیر حسین نجمہ بیگم بنت عبدالعزیز الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدي أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود والمقتدي دائرة الوجود صاحب جوار الحمد والمقام المحمود وخاتم لما سبق وفائع لمن ضلق معين الحق بالحق أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صلاة محمد وعلى محمد عزیزان محترم برادران ملت اور معزز سامعین، جس آیہ کریمہ کو میں نے موضوع مجلس قرار دیا ہے، یہ بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے اور اکثر اس آیت کے ذیل میں اکثر ذاکرین سے، خطباء سے، مفکرین سے مجلس سماعت کرتے رہتے ہیں، لیکن میں کوئی خطیب یا مفکر یا ذاکر نہیں، بلکہ ایک ادنا سا اور چھوٹا سا طالب علم ہوں جو اس آیت کے ذیل میں چند معروضات اور چند گزارشات آپ کے سماعت عالیہ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلاۃ محمد وعلی محمد۔ قد جاءت من اللہ نور وکتاب مبین۔ دیکھو، اللہ اس آیت کے ذریعے سے بتا رہا ہے نور بھی ہماری طرف سے آیا اور کتاب مبین بھی ہماری طرف سے آئی۔ نور کے بھیجنے والے بھی ہم ہیں، کتاب کے ارسال کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یعنی اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، دونوں چیزیں میری طرف سے آئی ہیں، نور بھی میری طرف سے آیا اور کتاب بھی میری طرف سے آئی۔ اگر نور جو ہم بھیجنے والے ہیں تو کتاب کے ارسال کرنے والے بھی ہم ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا، کہا کہ دیکھو نور، لیکن اللہ نے ایک خاص بات رکھی کہ نور کو مجرد بیان کیا، اور جب کتاب کی بات آئی تو کتاب مبین بیان کیا۔
عزیزان محترم، اللہ نے سب سے پہلے نور کو بھیجا اور اس کے بعد کتاب مبین کو بھیجا۔ اللہ نے نور کو مجرد کیوں بیان کیا ہے؟ جب آپ حدیث قدسی کا سہارا لیں گے تو پتہ چلے گا۔ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کنتو کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچان جاؤں تو میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ تو اللہ نے نور محمد کو خلق کر کر اپنی معرفت کا ذریعہ کس کو بنایا؟ نور محمد کو بنایا۔ معبود یہ بتائیے کہ محمد ہی کے نور کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ پروردگارہ آدم کو عدم میں بھیج چکا، وجود میں بھیج چکا تھا، ابھی محمد کا نور عدم میں ہے، وجود میں نہیں ہے۔ تو نوح کو بھیج چکا تھا، ابراہیم کو بھیج چکا تھا، لیکن یہ بتائیے کہ محمد ہی کے نور کو معرفت کا ذریعہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو آواز قدرت آئے گی، اس لیے معرفت کا ذریعہ بنانے کی ضرورت تھی کہ کچھ نادان، کچھ فہم، کم عقل یہ کہیں گے کہ وسیلہ یعنی پنجتن پاک کا وسیلہ دینا بدعت ہے، جائز نہیں ہے، ذریعہ بنانا جائز نہیں ہے۔ میں انوار پنجتن کے ذریعے سے دنیا تک پہنچ کر، لوگوں تک پہنچ کر دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اور اسی لیے میں نے محمد والے محمد کو معرفت کا ذریعہ بنایا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جب پنجے تن کے میں تم تک نہیں پہنچ سکتا تو بغیر پنجے تن کے تم مجھ تک کیسے ہو؟ صلوات محمد پر۔ دیکھیے اللہ نے نور بھیجا، کتاب مبین بھیجی، نور کو سب نے مان لیا۔ آپ سوال کیجئے کہ یہ کتاب کیا ہے، تو ہر آدمی جواب یہی دے گا کہ یہ کتاب، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ بھائی کہاں سے آئی؟ کہا کہ اللہ کے گھر سے آئی، مسجود کے گھر سے آئی، قہر کے گھر سے آئی، غفار کے گھر سے آئی، حنان کے گھر سے آئی، مستعان کے گھر سے آئی، رحیم کے گھر سے آئی، غفور کے گھر سے آئی۔ تو جب یہ کہیں گے تو آپ سوال گا کیا قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھا ہے؟ کیا ہوئے دیکھا ہے؟ کیا کوئی آیت اترتے ہوئے دیکھی ہے؟ کیا کوئی سورہ اترتے ہوئے دیکھا ہے؟ تو دیں گے کہ نہ ہم نے جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، نہ وحی دیکھا، سورہ نازل ہوتے ہوئے دیکھا، نہ آیت کو اترتے ہوئے دیکھا، نہ جبریل امین کو آتے ہوئے دیکھا۔ قرآن کو تم نے لاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہوئے نہیں دیکھا، آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کو تو مان لیا کہ قرآن اللہ کے گھر سے آیا، مسجود کے گھر، حنان کے گھر، مستعان کے گھر آتے ہوئے دیکھا۔ اس قرآن لیا کہ قرآن کو مان لیا کہ کہا کہ کہ علی مانو یا نہ مانو کہ آپ یہ محبت کرتے اللہ پوری تو اللہ نے قرآن کی ایک بھی جی پوری دیکھ لیں، یا یہ کہا جب تک کہ علی نے عمل نہیں کر لیا تو قرآن کی کوئی آیت نہیں اتری۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب تک کہ علی رکوع میں نہیں گئے تو اللہ نے آیت ولایت کو نہیں بھیجا، جب تک کہ علی چادر تطہیر میں نہیں گئے تو آیت تطہیر نہیں آئی، جب تک کہ علی کے در سے روٹیاں نہیں چلی گئی تو سورہ دہر نہیں آیا۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں۔ تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ
علی قرآن کا محتاج نہیں ہے بلکہ قرآن علی کا محتاج ہے. کرتا چلا جاتا ہے، قرآن بنتا چلا جاتا ہے. یہ جملہ کہہ دوں کہ ہمارا پہلا تو مجید نہیں آئی دیکھے گا، جب پہلا نہیں آیا تو اللہ اب نہیں پر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت بھی ٹھہری ہوئی ہے ہمارے آخری کے انتظار میں. تو اللہ بھی انتظار کر رہا ہے آخری کا کہ جب تک آخری نہیں آ جائے گا تو قیامت نہیں آئے گی. تو لوگ ہم پر فتویٰ لگاتے ہیں کہ آپ انتظار کرتے ہیں، ہم منتظر ہیں. تو ہم دنیا والوں کو یہی تو بتانا چاہتے ہیں کہ جب بھیجنے والا ہی منتظر ہے، جب اس کو بھیجنے والا ہی منتظر ہے تو ہم منتظر کیوں نہ ہوں. دیکھیے اللہ نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی. دیکھیے گا اللہ نے نور کو تنہا بیان کیا، مجرد بیان کیا ہے. جب تنہا بیان کیا ہے تو اللہ نے سب سے پہلے محمد کے نور کو خل کیا، اور خل کرنے کا بھی ایک ریزن تھا. خل کرنے کا ایک ریزن تھا، اور جب ریزن تھا تو اللہ نے خل کیا، اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا. ورنہ اللہ چھپا ہوا رہ جاتا، اللہ کی کوئی معرفت کرنے والا اور رکھنے والا نہ ہوتا اگر محمد والے محمد نہ ہوتے. تو آپ دیکھیے نور مجرد اور کتاب مبین. دیکھیے کتاب مبین کیوں بیان کی ہے اللہ نے؟ یہ کہتا تھا کہ میں نے کتاب بھیجی، کتاب مبین ہی کیوں کہا؟ دیکھیے کتاب کیا ہے؟ کتاب مبین. یہ کتاب کہاں آئی؟ تو آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ کیا آئی، کس کے گھر میں آئی؟ کہا کہ حق المبین کے گھر میں آئی. کیا آئی؟ کتاب مبین آئی. اور کس کے سینے پر آئی؟ رسول مبین کے سینے پر آئی. کتنی مبین ہوئی؟ حق المبین، کتاب مبین، رسول مبین. کتنے؟ 3. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت میں ان کا وارث وہی ہوگا کہ جس کا تعلق حق المبین سے بھی ہو، رسول مبین سے بھی ہو، کتاب مبین سے بھی ہو. اب تاریخ میں تلاش کرے کہ جس کا تعلق ایک وقت میں تینوں مبین سے ہو، رسول مبین سے بھی ہو، حق المبین سے بھی ہو، کتاب مبین سے بھی ہو. جب میں نے تاریخ کو پڑھا، جس کا ایک وقت میں رسول مبین سے بھی ہو، کتاب مبین سے بھی ہو، تینوں سے ملا. اب مولا طالب علیہ السلام کی اس کے گھر میں آیا، کے گھر میں آیا، کس کے مبین کے آیا کہ چیز کی تلاوت کرتے، کتاب مبین کی تلاوت کرتے. امام مبین بن کر آیا. صلاۃ بر محمد و آل محمد پر. اللہ نے حق بن کرا. اور یہ امام مبین کہتے کس کو ہیں؟ امام کہتے اس کو ہیں کہ جس میں اللہ نے ہر چیز کا علم و سنا دیا ہے. چاہے جس کے بارے میں سوال کرو، تاریخ میں کوئی ایسا عجیب یا کمانڈر ہے، کوئی ایسا سردار ہے کہ جو جنگ سے پہلے نتیجہ جنگ دے دے؟ پوری تاریخ گواہ ہے. آپ دیکھیے کہ کائنات کا امیر ایک جنگ میں چلا جا رہا تھا کہ ایک نجومی اپنے دیر سے نکلا، اور نکلنے کے بعد اس نے ایک جملہ کہا کہ اے علی کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جنگ کرنے کے لیے. کہا کہ جنگ کرنے کے لیے. مت جاؤ. کہا کیوں نہ جائیں؟ کہا کہ ستارے آپ کے فیور میں نہیں ہیں. بس جیسے یہ جملہ کہا تو مولا کائنات کا جواب سنیے. کہا کہ اس وقت علی کو اور مزہ آتا ہے جنگ کرنے میں جب ستارے فیور میں نہ ہو. جب ستارے علی کے فیور میں نہ ہو آتا ہے علی کو جنگ کرنے میں. اب چلے، لیکن چلے مولا کائنات رکے اور اس نجومی سے، اس راہب سے کہا کہ دیکھو تاریخ میں بتا دوں کہ اس سے بڑی کوئی تاریخ نہیں ہے. دیکھو کوئی سپاہی ایسا نہیں ہے
کوئی چیف ایسا نہیں ہے، کوئی کمانڈر ایسا نہیں ہے، کوئی سپہ سالار ایسا نہیں ہے، کوئی سردار ایسا نہیں ہے کہ جو جنگ سے پہلے نتیجہ جنگ دے دے۔ اور دیکھو میں تمہیں نتیجہ جنگ دے کر جا رہا ہوں۔ مولا کائنات نے دیکھے اس راہب کو، اس دیر کو، اس نجومی کو نتیجہ جنگ دیا، کہا کہ دیکھو ہمارے لشکر میں سے 9 مریں گے، ہمارے لشکر میں سے 10 سے اور دشمن کے لشکر میں سے 10 سے کم بچیں گے۔ دیکھیے مولا کائنات نے نتیجہ جنگ پہلے دے دیا، کہا کہ ہمارے لشکر میں سے 10 سے کم مریں گے اور دشمن کے لشکر میں سے 10 سے کم بچیں گے۔ بھاگنے والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی میدان کی بات ہو رہی ہے، بھاگنے والوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ میدان کی جنگ اب تاریخ کہتی ہے بچے حاصل ہوئی، ادھر جو تھا یہ نجومی تو جو تھا بار بار کی گردش کو دیکھ رہا تھا کہ جو ستارہ کے بعد اپنی جگہ سے پھر پر آتا تھا، اور ستارے کی خاصیت کیا تھی کہ وہ ستارہ آتا تھا، جب گزرتا تھا تو پتھر موم ہو جاتا تھا۔ اب ستارہ وہ گردش کرتا تھا، لیکن وہ خود نجومی اور راہب خود کہتا ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ وہ ستارہ بار بار اپنی جگہ سے ہٹ رہا تھا، بار بار اپنی جگہ پر آ رہا، جو 12,000 سال کے بعد ایک بار اپنی جگہ چھوڑتا ہے، وہ ایک لمحے کے بعد 10 منٹ کے بعد اپنی جگہ کو چھوڑ رہا تھا، معلوم نہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جیسے ہی ستارے کو تو بے ساختہ اس نے فوراً کہا کہ وہ آ گیا جس کو 23 برس پہلے بعد آنا تھا، وہ آ گیا۔ اب ادھر تاریخ کہتے ہیں جیسے ہی پلٹے، اور پلٹنے کے بعد علی آئے، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ تو ستارے آپ کے فیور میں نہیں تھے، لیکن آپ کو واپس دیکھ رہا ہوں تو تمام ستارے فیور میں ہے۔ تو بے ساختہ کہا ستاروں کے محتاج ہوتے ہیں، ہوتے ہیں۔ کہتی ہے وہ بابا آدم تھا، یعنی علم نجوم کا بہت آدم تھا۔ جب اس نے یہ منظر دیکھا تو خود اپنے آپ کو مولا کائنات کے قدموں میں گرا دیا، کہا کہ میں تو اپنا علم اور پورا دار و مدار ستاروں پر رکھتا تھا، لیکن آج احساس ہوا ہے کہ جن کے، تو فوراً اس نے بے ساختہ کہا یا تو آپ رسول نبی آخری نبی ہے یا پھر اس کے جانشین ہے۔ تو مولا کائنات نے بے ساختہ کہا کہ میں آخری رسول کا جانشین ہوں۔ تو پھر اس نے فوراً کہا کیا آپ حیدر ہیں؟ علی ہے؟ کہا کہ ہاں میں علی ہوں۔ تو فوراً اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھوائیے، اور اس نے اسی وقت سے اپنا علم اور نجم فوراً کہہ دیا، کہا کہ اس کے سامنے، جن کے سامنے ستاروں کی حیثیت نہ ہو، بلکہ مولا کائنات نے کہا کہ تو ستارے کی بات کر رہا ہے، تو دیکھ کر علم حاصل کرتا ہے، لیکن تجھے معلوم نہیں یہ ستارے روز ہماری ڈیوڑی پر سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمارے در پر آ کر سلامی دیتے ہیں، کیونکہ نور ہیں اہل بیت اطہار، انوار پنجتن ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ میں نے نور بھیجا اور کتاب مبین بھیجی۔ کائنات کے رسول نے کہا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے، میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں۔ اب آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، نور اور کتاب لازم و ملزوم ہے، نہ نور قرآن سے جدا ہے، نہ قرآن نور سے جدا ہے۔ آپ دیکھیں پوری تاریخ، صلاۃ بر محمد و آل محمد بر، دیکھیے پوری تاریخ دیکھیے کہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہے، اور دونوں ایک دوسرے پر لازم و ملزوم ہے، ایک لمحے کے لیے بھی دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہے۔ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جب آپ تاریخ اٹھائیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ظلم قرآن پر ہوا ہے وہی ظلم اہل بیت پر بھی ہوا ہے۔ اگر قرآن کو نو کے نیزے پر جنگ صفین میں بلند کیا گیا تو نو کے نیزے پر اہل بیت کے سروں کو بھی بلند کیا گیا ہے۔ اگر قرآن کو جلایا گیا تو اہل بیت کے خیام کو بھی جلایا گیا۔ عزیزانو، پوری تاریخ گواہ ہے کہ جب اہل بیت کے خیام کو جلایا جا رہا تھا، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ عزیزانو، ایک خیمے سے ایک خیمہ جلتا تھا تو بیویاں دوسرے خیمے میں
جب دوسرا خیمہ جلتا تھا تو بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی تھی، لیکن عزادارو جب آخری خیمہ بچا، راوی کہتا ہے کہ جب آخری خیمہ بچا ہے تو اس میں ایک دریا دل بیوی تھی کہ جو بار بار خیمے کے قریب جاتی تھی، جس میں آگ لگ چکی تھی، بار بار خیمے کے دروازے پر جاتی تھی، پھر پلٹ کر واپس آتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ منظر دیکھ رہا تھا، کہا کہ ایک بار اس بیوی نے ہمت کر کے خیمے میں پہنچی، بس جیسے ہی جناب زینب خیمے میں پہنچی تو سید سجاد کا شانہ ہلایا جو غشی کے عالم میں پڑے ہوئے تھے، عزادارو غص افاقہ ہوا، کہا ہے بیٹا سید سجاد اب آپ ہی امام وقت ہے، آپ بتائیے کہ خیموں میں جل کر مر جائے یا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ کہا کہ پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، خیموں سے باہر چلے جائیں۔ عزادارو تاریخ قدیم نے راوی کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ بی بی اپنے کندھوں پر ایک جوان کو لے کر آئی۔ عزادارو اس کے بعد جب سید سجاد فاقہ ہوا، سوال کیا تاکہ پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے؟ تو عزادارو تاریخ کہتی ہے بیٹا وہ دیکھو تمہارے بابا شہید ہو گئے۔ عزادارو ایک بار سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں لائیے مجھے تلوار دے دیجئے، ظالموں نے میرے بابا کو مار ڈالا، کیونکہ عزادارو بیمار پر جہاد ساقط ہے۔ عزادارو کہا کہ بیٹا آپ بیمار ہیں اور بیمار پر جہاد ساقط ہے۔ عزادارو اس کے بعد جب خیموں میں آگ لگی ہے تو عزادارو تاریخ کہتی ہے اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی یہ منظر دیکھتا ہے تو عزادارو پوری تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد عزادارو پھر غشی کی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب غشی طاری ہو گئی ہے نا عزادارو تو اس کے بعد خیموں میں آگ لگے، جب تمام خیمے جل گئے، عزادارو جب سامان لوٹا جا رہا تھا ایک ظالم کی نظر جناب سکینہ پر پڑی۔ عزادارو کیا دیکھا کہ بچی کانوں میں بالیاں پہنے ہوئے ہیں۔ عزادارو ظالم آگے بڑھنا چاہتا تھا تو جناب سکینہ نے ایک جملہ کہا ہے ظالم میرے قریب نہ آنا، کیونکہ ہم اہل بیت اطہار ہیں اس لیے کہ نام محرم ہمارے قریب نہ آنا۔ عزادارو کہا کہ اگر تجھے یہ گوشوارے چاہیے تو میں اتار کر دے دیتی ہوں۔ عزادارو جیسے ہی تاریخ کہتے ہیں کہ گوشوار قریب ہے، جناب سکینہ نے حتی الامکان بہت کوشش کی کہ گوشوارے اتر جائیں، لیکن عزادارو ایک بار حسد بھری نگاہ سے ظالم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا ہے ظالم میں یہ گوشوارے نہیں اتار سکتی کیونکہ یہ میرے بابا نے مجھے پہنائے تھے۔ عزادارو ظالم نے سوال نہیں کیا، اب ظالم آگے بڑھا، عزادارو دونوں ہاتھوں سے عزادارو گوشواروں کو چھینا، عزادارو کانوں کی لویں زخمی ہو گئی۔ تو عزادارو اس وقت بابا کو پکارا، اے بابا جو گوشوارے آپ نے پہنائے تھے، اے بابا وہ ظالم چھین کر لے گیا۔ عزادارو امام زمانہ زارت نائیہ میں کہتے ہیں سلام ہو جد مظلومہ پر، سلام بچی پا کانوں سے خون بہتا رہا۔ عزادارو آگے کہتے ہیں سلام ہو اس بچی پا جس کے رخساروں کی رنگت کربلا سے شاہ عزادارو تبدیل ہوتی رہی۔ عزادارو ہمارا بارواں امام بس عزادارو دو ہی مسائب پہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ عزادارو کسی نے سوال کیا تھا امام سے، کہا کہ مولا عزادارو کوئی خطیب ہے، عزادارو مسائب پڑھ رہے تھے، عزادارو خطیب سے کہا کہ تو نے میری جد کے مسائب پڑھے لیکن مصیبت نہ پڑھی۔ کہا کہ ذاکر کہا کیا مصیبت پڑھی؟ کہا کہ تم نے میری جدہ کے تمام مسائب پڑھے ہیں لیکن تم نے یہ مسائب نہیں پڑھے کہ میری جدہ نے کب پانی پیا تھا، کب کی پیاسی تھی۔ عزادارو آپ سنتے رہتے ہیں کہ سکینہ نے سید سجاد سے سوال کیا تھا بھیا یہ بتائیے کہ پیاس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، جب پیاس انسان کو لگتی ہے کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور جب پیاس زیادہ بڑھتی ہے تو سید سجاد نے ایک جملہ کہا کہ بہن جب پیاس کم ہوتی ہے تو حلق سوکھنے لگتا ہے۔ عزادارو کہا بھیا دوسری نوعیت، کہا کہ جب اور پیاس بڑھتی ہے تو عزادارو زبان اٹھنے لگتی ہے۔ کہا کہ بھیا کوئی اس کی اور قسم ہے؟ کہا ہاں سکینہ ایک قسم اور ہے۔ کہا کون سی؟ کہا کہ جب پیاس اور زیادہ بڑھتی ہے تو حلق میں کانٹے جمنے لگتے ہیں۔ کہا کہ بھیا اور پیاس ہے؟ کہا کہ جیسے ہی اور پیاس زیادہ بڑھتی ہے تو کہا سکینہ ہڈیوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ کہا کہ بھیا اور پیاس ہے؟ اس سے زیادہ پیاس بڑھتی ہے چٹکنے لگتی ہے، پیاس کی
عزادارو داری کہتی ہے اس کے بعد جب پیاس بڑی ہے نا عزادارو جناب سکینہ نے ہر آن عزادارو کو کسی نے لکھا ہے کہا کہ سکینہ نے یہ کہا کہ جب سے عباس نے زین کو چھوڑا ہے بچوں نے اس کے بعد پانی نہیں مانگا، لیکن عزادارو جب پانی مانگتی تھی عزادارو آپ نے کیا سنی ہے عزادارو جب ظالم اپنے تمام جانوروں کو پانی پلا چکا اور بچوں کو پانی پلایا ہے نا تو عزادارو تاریخ کے دے سکینہ پیچھے پیچھے چل رہی ہے. سکینہ نے سوچا کہ اب پانی پلائے گا اب پانی پلائے گا، لیکن عزادارو پانی نہیں پلایا. تاریخ کہتی ہے ایک بار جب جانوروں کو پانی پلا چکا جو مشکل میں پانی بھرا تھا عزادارو تمام زمین پر گرا دیا. عزادارو بچی نے کربلا کر کے کہا ہے بابا ظالموں نے جانوروں کو پانی پلا دیا، اے بابا میں پیار عزادارو بچی زمین پر گر گئی، اے بابا مجھے آپ کے بعد ایک قطرہ پانی کا نصیب نہ ہوا. سيعلم الذين ظلموا عجبا قلبي إنا لله وإنا إليه راجعون. الرزق بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے ہماری اس مختصر سے عبادت کا، ہماری اس مختصر سے عبادت کا قبول فرما. معبود ہمارے آنسوں کو مال زہرا میں جگہ عنایت فرما. معبود تجھے واسطہ ہے اس مجلس اعزا کا جو مومنین پریشان حالان کی پریشانی کو دور فرما. معبود امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. حرمین کا امام کے اپنا صاحب ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کر افسر حسین ابن زاہد حسین کاظمی بیگم بنت بشیر خان نجمہ بیگم بنت عبد العزیز